اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے مختلف اقدامات چیلنج کر دیے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ریاست پاکستان فریق درخواست میں استدعا کی گئی کہ قرار دیا جائے کہ انتظامی اختیارات عدالتی اختیارات پر حاوی نہیں ہو سکتے۔ چیف جسٹس پہلے سے تشکیل شدہ بینچ میں تبدیلی کرنے کے مجاز نہیں۔ چیف جسٹس اپنی منشا کے مطابق دستیاب ججز کو روسٹر سے الگ نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس اپنی منشا کے مطابق ججز کو عدالتی فرائض کی انجام دہی سے نہیں روک سکتے۔ جج کو کام سے روکنے کی درخواست ہائی کورٹ میں قابل سماعت نہیں۔ جج کو صرف آرٹیکل 209 کے تحت کام سے روکا جا سکتا ہے۔ جی ایچ کیو حملہ کیس بانی پی ٹی آئی کا ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی، بانی نے سماعت کا بائیکاٹ کر دیا۔ ویڈیو لنک بھی آف۔ پی ٹی آئی وکلاء بطور احتجاج کمرے عدالت سے نکل گئے۔ وکلاء کا کہنا تھا کہ ہم ہائی کورٹ جا رہے ہیں۔ 2 گواہوں کے بیانات قلم بند۔ سب انسپیکٹر منظور کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ 9 مئی مقدمات کی سماعت۔ غیر حاضر ختیجہ شاہ سمیت 8 ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ ختیجہ شاہ کے جناح ہاؤس حملہ کیس اور عسکری ٹاور حملہ میں وارنٹ جاری ہوئے۔ ملزم عمران اور فائزہ عظمت کے جناح ہاؤس حملہ کیس، عثمان احمد مرسلین، حمزہ سہیل اور محمد خالد کے عسکری ٹاور حملہ کیس میں وارنٹ جاری ہوئے۔ ایک وزیر اعظم ہوا کرتا تھا جسے الٹی سیدھی حرکتوں پر جہاز سے اتارا گیا۔ شہباز شریف کا جہاز سعودی فضا میں داخل ہوا تو سلامی دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سرگودا میں الیکٹرک بس سروس کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا جنگی جہازوں کی سلامی ہمارے ملک، ہمارے پاکستان کی عزت ہے۔ حرمین شریفین کی پاسبانی کا شرف پاکستان کو ملا ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کبھی دیکھی اتنی بڑی سفارتی کامیابی، شہباز شریف کی انتھک محنت کو سلام۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں انڈیا سے مارکا حق جیتا۔ بھارت ہم سے 10 گنا بڑا ملک تھا مگر ہم نے ایسی دھول چٹائی جو صدیوں یاد رکھے گا۔ نواز شریف کو ہٹا کر نہ اہل انسان اور نہ اہل ٹیم کو مسلط کیا گیا۔ آج روٹی 10 اور 15 روپے میں دستیاب ہے۔ پوری کوشش کرتی ہوں کہ گندم کی قیمت نہ بڑھے۔ پی ٹی آئی دور میں مہنگائی، ڈالر اوپر جانے، ڈیفالٹ کا خطرہ جیسی خبریں آتی تھیں۔ کوشش کرتی ہوں کہ ادویات کی قیمتیں نہ بڑھیں۔ کینسر کا 16 سے 20 لاکھ روپے میں علاج ہوتا ہے۔ وعدہ کرتی ہوں کہ 1 روپیہ بھی نہیں دینا پڑے گا۔ شہباز شریف کے دور میں ملک ترقی کر رہا ہے۔ آئرو سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے۔ سفارتی محاذ پر پاکستان کو کامیابیاں مل رہی ہیں۔ مستند شواہد ہیں کہ غیر قانونی افغان باشندے دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا جرمن جریدے کو خصوصی انٹرویو۔ کہا کہ امریکی انخلا کے بعد افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی ہتھیار دہشت گردی میں استعمال ہو رہے ہیں۔ پاکستان نے 40 سال تک لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کی۔ انسانی بنیادوں پر افغان مہاجرین کے انخلا کی ڈیڈ لائن میں متعدد بار توسیع کی۔ بلوچستان میں فتنہ، ہندوستان کے متعدد ہلاک دہشت گرد نام نہاد مسنگ پرسنز کی فہرست میں بھی شامل تھے۔ بھارت ریاستی سرپرستی میں پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے۔ پاکستان متعدد بار بھارتی دہشت گردی کے ثبوت اقوام عالم کے سامنے پیش کر چکا۔ انڈیا میں پرتشدد واقعات بھارتی حکومت کی بڑھتی انتہا پسند پالیسیز کا نتیجہ ہیں۔ بھارتی ریاستی ادارے بشمول فوج شدت پسند سیاسی نظریات کے زیر اثر ہیں۔ پاکستان میں کسی بھی جیش یا مسلح جتھوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ریاست کے علاوہ کوئی گروہ یا شخص جہاد کا اعلان کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ پاکستان کے برادر ملک چین کے ساتھ تعمیری اور اسٹریٹجک تعلقات پنجاب میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں سڑکوں، پلوں اور انفراسٹرکچر کی فوری بحالی کا حکم۔ وزیر اعلیٰ ڈیش بورڈ پر خود سیلاب متاثرین کی امداد کی مانیٹرنگ کریں گی۔ پنجاب کے 27 اضلاع 64 تحصیلوں میں 3775 دیہات سیلاب سے متاثر ہوئے۔ سیلاب متاثرین کے سروے کے لیے ٹیم میں اربن یونٹ، ریونیو، زراعت اور آرمی کے نمائندے شامل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ حکومت سیلاب متاثرین کی بھرپور امداد کے لیے یکسو ہے۔ دل کھول کر سیلاب متاثرین کی مدد کرنی ہے۔ ہر فرد کے نقصان کا ازالہ کریں گے۔ کوئی ریلیف سے محروم نہ رہے گا۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل کمی۔ درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال۔ 24 گھنٹوں میں 76,947 کیوسک کمی ہوئی۔ کنٹرول روم کے مطابق آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران گڈو بیراج کے مقام پر صورتحال نارمل ہو جائے گی۔ سکھر بیراج پر بھی اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ ٹل گیا۔ پانی کی سطح کم ہونا شروع۔ ٹنڈو محمد خان کے علاقے ملاقہ تیار میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ 2,80,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ حفاظتی بندوں پر شدید دباؤ۔ مقامی افراد پریشان۔ بر وقت اقدامات نہ ہوئے بڑا نقصان ہو سکتا۔
سیلاب متاثرین کے لیے نئی مشکل بیماریاں جنم لینے لگیں. راوی، چناب اور ستلج میں پانی کی سطح کم ہو چکی. تعفن نے متاثرہ علاقوں میں زندگی اجیرن بنا دی. کبیروالا میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، کئی بستیاں اجڑ گئیں. متاثرین کی جمع پونجی سیلاب کی نظر. شجاباد میں کئی بستیاں ملبے کا ڈھیر. جگہ جگہ کیچڑ بدبو نے شہریوں کو اذیت میں ڈال دیا. سیلابی پانی نے علی پور کا نقشہ بدل دیا. زمینی راستے منقطع، سینکڑوں خاندان اجڑ گئے. کنول بستی آرائی میں 3 افراد ڈوب گئے، 2 کی لاشیں برآمد، تیسرے شخص کی تلاش جاری. روہیلا والی کا علاقہ، موزہ گونگا، خواجہ بستی اور سڑی شیخ میں گھر باغات فصلیں تباہ. راجن پور کی تحصیل روجھان کے علاقے سبزانی میں نہر پر بنایا گیا پل بہہ گیا. علاقہ مکینوں کو آمد و رفت میں مشکلات. احمد پور، شرقیہ اور اچ شریف میں سیلابی صورتحال برقرار. اب بھی 6 سے 8 فٹ پانی موجود. بہاول نگر کے 30 سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع. کوٹ مومن کے متاثرہ علاقوں میں اسکول مزید 3 روز کے لیے بند. پاک پتن میں دریا ستلج نے قہر ڈھایا، 1 لاکھ سے زائد افراد متاثر. جلال پور بھٹیا میں گاؤں بھون فاضل سب سے زیادہ متاثر. متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت بند باندھنے میں مصروف. تحریک انصاف کے ارکان استعفوں سے احتجاج کی پالیسی سے برہم. بیشتر ارکان نے بانی چیئرمین کی حکمت عملی کو غیر متوازن قرار دے دیا. ذرائع کے مطابق اراکین نے کہا کہ قربانی صرف مخصوص اراکین کیوں دیں؟ اگر احتجاج کرنا ہے تو سب استعفے دیں. اگر کل کو بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی سے بھی استعفیٰ دیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اراکین نے سلمان اکرم راجہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ملاقات مخصوص لوگ کرتے ہیں جو خود اسمبلی کا حصہ نہیں. یہ بانی پی ٹی آئی کو بتاتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں عیاشی کر رہے ہیں. اراکین نے کہا کہ ہماری ملاقات نہ ہونے پائے. اس حوالے سے بانی کو واضح پیغام بھی پہنچایا جائے کہ اگر سینٹ اور قومی اسمبلی سے استعفوں کا کہا گیا تو پھر پنجاب، سندھ اور کے پی اسمبلیاں اور اس کے ارکان بھی فیصلہ کریں. اگر احتجاجی رویہ اختیار کرنا ہی ہے تو پھر مکمل سسٹم سے باہر آئیں. مؤثر احتجاج کے لیے خیبر پختونخوا حکومت بھی چھوڑیں.